خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہون۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دی اندر تکبر، کبر کرنا، تکبر کرنا ایدی مذمت قرآن و حدیث دی اندروں بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو اس بیماری تو محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، سب تو پہلے شیطان نے تکبر کیتا، انکار کیتا۔ تکبر دا معنی حق دا انکار کرنا، اپنی رائے کو ترجیح دینا، اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کرنا، ٹھکرا دینا، اپنی عقل پرستی کا استعمال کرنا تکبر ہے۔ جس وقت رب العالمین نے فرشتیاں کو حکم دیتا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اور جس وقت رب العالمین نے اپنے فرشتیاں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، مگر سوائے ابلیس دے فرشتے جھک گئے سجدے دے اندر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انہیں جھٹلایا، تکبر کیتا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والے اندروں ہو گیا۔ اللہ رب العالمین دے حکم دا انکار کر دیتا۔ اللہ رب العالمین دے حکم دے مقابلے اندر اپنی بات کو ترجیح دیتی۔ اللہ رب العالمین دے حکم دے مقابلے اندر اپنی مرضی کرنا، عقل پرستی کا استعمال کرنا تکبر ہے۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابلیس، تینوں میرے اس حکم تو کس چیز نے منع کیتا ہے؟ فرمایا رب العالمین نے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تینوں کس چیز نے روکیا ہے، کس چیز نے منع کر دیتا ہے کہ تو سجدہ نہیں کیتا، حالانکہ میں رب تینوں حکم دے رہے ہیں۔ انہیں کو جواب بھی دیتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مینوں تسی آگ دی اندروں پیدا کیتا ہے اور اس آدم نو مٹی دی اندروں پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی انسانہ دی اندر شخصیت پرستی کہ میں فلاں قوم دینا تعلق رکھنے والا، اسی جناب راجپوت، اسی جناب مغل، اسی جناب جٹ، اسی فلاں قوم فلاں
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے تکبر دی تشریح فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. ایک انسان رب العالمین نے دنیا دا مال عطا فرمایا، دنیا دی دولت عطا فرمائی، او دے کول گڈی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، دنیا دا مال و دولت ہے، دنیا دی زیب و زینت ہے، اور اس بات پہ فخر کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. اللہ اکبر. کائنات کے لوگوں، اس دنیا کے اندر اگر کسی انسان رب العالمین نے امیر بنایا، وہ بھی اللہ دی عطا کرتا ہے. اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت دینا چل رہا ہے. اگر لوگ غریب نے، وہ بھی رب العالمین کی آزمائش ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. یہ دو آیتیں ہیں سورۃ الفجر دے اندر، اور یہ ساری اصلاح واسطے کافی نے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسی جدو انسان نعمت عطا کرنے ہیں، انہوں عزت عطا کرنے ہیں، فَأَكْرَمَهُ انہوں عزت عطا کرنے ہیں، وَنَعَّمَهُ اور وہ کی کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے تے بڑی کرم نوازی کی تھی، مینوں بڑا عطا کیا. حالانکہ یہ بھی آزمائش ہے. دولت کا ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جس انسان کا رب العالمین رزق تنگ کر دیتے ہیں، انہوں غربت کا شکار کر دیتے ہیں. وہ کمانا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، جڑے کام نوں ہاتھ پاؤندا کام ہوندا نہیں، اللہ دی مرضیاں. وَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جدو رب العالمین وہ دا رزق تنگ کر دیتے ہیں، وہ دے کول پیسہ نہیں آ رہا، دنیا دا مال نہیں آ رہا، وہ چاہتا میرے کول مال آئے. ہر انسان دا دل چاہتا ہے، اور جدو دا رزق تنگ کر دیتا جاتا ہے. اور بعض ایسے لوگ آتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ میں ذلیل کر دیتا ہے. حالانکہ یہ دونوں حالتیں جڑیاں نے، مال دا ہونا اور مال دا نہ ہونا، یہ دونوں حالتیں آزمائش ہے. اللہ اکبر. اور میری بات پہ غور کرنا، کسی بھی چیز سے تکبر نہیں. تکبر اکڑنا، غرور کرنا، فخر کرنا، یہ صرف اور صرف رب العالمین کی صفت ہے. الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. متکبر صفت کی دیئے اللہ دی. تکبر کرنا صرف رب العالمین دی صفت ہے. کوئی بھی انسان تکبر نہیں کر سکتا. اپنے مال دی وجہ تو، اپنے جناب علم دی وجہ تو، اپنے منصب دی وجہ تو، اپنی مہارت دی وجہ تو، اپنی فنکاری دی وجہ تو، کیونکہ سب کچھ اللہ دی عطا ہے. اللہ اکبر. اور تسی اس زمین تے اگر دیکھو، اہل ایمان رب العالمین نے دنیا دا مال تھوڑا عطا فرمایا، اور اہل کفر نو مال بہت زیادہ عطا کیتا. اور تسی قرآن مجید فرقان حمید مطالعہ کرو اور دیکھو گے کہ اہل ایمان دے مقابلے دے اندر جڑے کفار نے، وہ جناب مال کے اندر زیادہ مضبوط نے. اور ایک واقعہ میں تھوڑے سامنے رکھنا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ
قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی اندروں ایک قارون ہے. ایک قارون اس انسان نو، اس شخص نو رب العالمین نے دنیا دا مالدار شخص بنایا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة. رب العالمین فرما رہے ہیں اپنی ہی قوم دے نال سرکشی کرنے لگائے، اپنی ہی قوم دے نال بغاوت کرنے لگائے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انہوں اسی خزانے عطا فرمائے، دنیا دا بہت زیادہ مال عطا فرمائے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے دے خزانے دیاں چابیاں جڑیاں نے وہ بہت سارے طاقتور لوگ اٹھایا کر دے. اللہ اکبر. اہل علم نے لکھے آئے کہ 60 کھچر جڑے نے اے دے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھایا کر دے. اللہ اکبر. کھچرہ تے اے دے خزانیاں دیاں چابیاں لوڑ کی دیئے جاندی ہیں. وہ خزانے کتنے بڑے ہوں گے. اللہ اکبر. کمرے پرے خزانے دے رب العالمین نے عطا فرمایا. اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ بہت بڑی ایک طاقتور جماعت اے دے خزانی یہ چابیاں نو اٹھایا کرتا. اللہ اکبر. اور اہل علم نے اس وقت بزرگ علماء نے انہوں سمجھایا کہ تینوں رب العالمین نے مال عطا فرمایا، اے دی اندروں تو آخرت نو تلاش کر، نیک اعمال کر، فخر نہ کر. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں نو، اکڑ کے چلنے والوں نو پسند نہیں کرتے. تیرے کو مال ٹھیک ہے مگر تکبر نہ کر، آخرت نو تلاش کر. اللہ اکبر. انہیں کی جواب دیتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی. مینوں جو کچھ بھی ملے اپنے علم دی وجہ تو ملے. ایک انسان رب العالمین نے بہت زیادہ مہارت دیتی ہے، علمی صلاحیت دیتی ہے، کاروبار کرتا ہے، اندر فائدہ ہوگا. وہ مہارت کنے عطا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اللہ اکبر. پھر وہ کی جناب فخرج علی قومہ فی زینتی. پھر اپنی قوم دی طرف نکلتا ہے بڑے ہی زیب و زینت دے نال، اپنی چمک دمک دے نال، اپنی شاہی سواری تے بیٹھا ہویا. اور جناب اپنی سواریاں دے نال لوگ تماشا کرنے والے نال نال آ رہے نے. اور موسیٰ علیہ السلام اہل ایمان نو تبلیغ کر رہے نے، انبیاء دے واقعات سنا رہے نے. اے دی جناب سواری نکلی چمک دمک دے نال، لوگاں دی توجہ او دی طرف ہو گئی. اور بعد لوگ کہنے لگے زندگی تے قارون دی ہے. یہ دیکھو مال ہے، دیکھو کیسا پروٹوکول دیتا جا رہا ہے. سواریاں اے دے نال، لوگ اے دے نال نعرے مارتے جا رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے. کیا جناب ایدی زندگی ہے؟ آرزو کرنے لگے کاج ساڑھی بھی زندگی ایسی ہو جائے. اللہ اکبر. پھر رب العالمین ایدی ادا پسند نہ آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اہل ایمان نو تبلیغ کر رہے ہیں، تو اپنی سواری لے کے آیا، ایتھے ناچ گانا ہو رہے ہیں. اور کہنے لگا کہ اے میرے علم دی وجہ تو میں نے سب کچھ حاصل ہویا، اور
تینوں نبوت عطا کیتی گئی ہے، مینوں مال عطا کیتا گیا، آ پھر میدان دے اندر میرے واسطے بد دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا کہ تم کرے گا کہ میں کرا؟ کہنے لگا میں کرنا۔ انہیں بد دعا کی تھی، قبول نہ ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایدے واسطے بد دعا کی تھی، اور رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ زمین میرے تابع کر دیو۔ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ جی اسی زمین نو تواڈے تابع کر دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زمین اینو نگل جا، اور پھر قارون دا حال کی ہویا؟ انہو لا يحب المستكبرین، تکبر کرنے والے دا حال کیسا ہویا کردا ہے؟ انہوں زمین دے اندر دنسا دیتا گیا نا۔ پھر حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے دے خزانیاں نوی اے دے نال زمین دے اندر دنسا دیتا جائے، او دی قوم نوی زمین دے اندر دنسا دیتا گیا نا۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، جیڑا بھی حق دا انکار کرے، رب العالمین دی آیات دا انکار کرے، وہ دنیا دے اندر بھی ذلیل ہو جاندہ اور آخرت دے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا۔ جس وقت شیطان نے رب العالمین دا انکار کیتا، رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اے شیطانہ مردودہ، اے ابلیس تیرے تے لعنت ہوئے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، قیامت دن تک تیرے تے لعنت ہوئے۔ جڑا بندہ اس زمین تے تکبر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین دی آیات نو چھٹلان والا ہے، لوگانو حقیر سمجھنے والا ہے، او دا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، کہ جنہ لوگوں نے ساڈیاں آیاتاں نو جھٹلایا ہے، ساڈیاں آیاتاں دا انکار کیتا ہے، کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، انہوں نے تکبر کیتا ہے، فرمایا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، انہاں واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور تکبر کرنے والے لوگ جنت کے اندر داخل بھی نہیں ہوں گے، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، تکبر کرنے والا اج جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ جنہیں سوئی دے نکے اندروں، سوئی دے ناکے اندروں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دی آیات نال تکبر کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اہل ایمان جڑے نے انہوں نے تکبر کرنا زیب نہیں دیندہ۔ اہل ایمان جڑے نے وہ زمین تے چلتے نے تے اکڑ کے نہیں چلتے، وہ زمین تے چلتے نے جناب فخر اور تکبر دے نال نہیں چلتے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وعباد الرحمن الذین، اللہ پاک نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، جو تو زمین تے چلتے نے، آئسگی دے نال چلتے نے، نرمی دے نال چلتے نے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
سلام کہتے ہیں تے گزر جاندے نے. اللہ نے رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسان تکبر نہ کر. انک لن تخرق الارض انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے انسان تکبر نہ کر. تکبر کر کے اکڑ کے نہ تو زمین نو پھاڑ سکنا ہے تے نہ پہاڑاں دیاں بلندیاں نو پہنچ سکنا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا سورۃ الکہف کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک مثال بیان فرمائی. ایک مثال تسی دیندے ہو, ایک مثال میں دینا. ایک مثال بزرگ دیندے نے مگر مثال کیڑی ہے کہ جڑی میرے رب نے بیان فرما دیتی ہے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اللہ پاک نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اللہ رب العالمین دو بندیاں دی مثال بیان فرما رہے ہیں. دو آپس کے اندر یار نے, دوست نے, آپس کے اندر یار دوست نے. رب العالمین انہاں دی مثال قرآن بنا کے مثال بیان فرما رہے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا. ایک بندے نو رب العالمین نے دو باغ عطا فرما دیتے نے. دو باغ عطا فرمائے من اعناب, دو باغ انگوراں دے. سبحان اللہ. رب العالمین فرما رہے نے کہ دو باغ اسی انہوں انگوراں دے عطا فرمائے من اعناب وحففناہما, اور او دی حفاظت کرنے واسطے وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا. اللہ رب العالمین فرما رہے نے اونا جو ایک بندے نو اسی دو انگوراں دے باغ عطا فرمائے اور او دی چار دیواری بنخل وجعلنا بینہما زرعا, اور او دی چار دیواری رب العالمین فرما رہے نے کھجوراں دے درخت لگائے نے. وہ دی جڑی چار دیواری کھجوراں دے درختاں دے نال ہوئی ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور انہاں دوواں باغاں دے درمیان او کھیتی باڑی کرتا ہے. کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اور وہ دونوں باغ رب العالمین مثال بیان کر رہے ہیں, اور دونوں باغ بہت کثرت دے نال پھل دیندے نے, کثرت دے نال پھل دیندے نے. وَنَهَرًا, اور او دے درمیان دے اندر رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اسی نہر نو جاری فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. دو انگوراں دے باغ نے اور انہاں دی چار دیواری کھجوراں دے درختاں دیے, اور انہاں دے درمیان او جناب زرعی استعمال کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, اور او دے درمیان دے اندر رب العالمین نے ایک نہر جاری فرما دیتی ہے. اللہ اکبر. اگر رب العالمین نے فرمایا کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں
کہ دونوں باپ مال بہت زیادہ دیندے نے ہن اپنے دوست نو کہن لگا وہو یحاورہ گلا گلا دے اندر باتاں باتاں دے اندر وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا اللہ اکبر ہن تکبر دے نال نو کہن لگا مخاطب کر کے انا اکثر منک انا اکثر منک او میرے دوستا میں مال دے اندر بھی تیرے نالوں گے یعنی میں امیر تو غریب انا اکثر منک تین باتوں رب العالمین نے ذکر فرمایا انا اکثر منک میرے کو مال زیادہ تیرے نالوں میں امیر ہاں انا اکثر منک مالا واعز اور میں عزت دے اندر بھی تیرے نالوں زیادہ تیری کیڑی عزت ہے میری عزت ہے مالو میرے کو مال بھی زیادہ وعزو اور میری عزت بھی زیادہ ونفرا مالو وعزو نفرا اور میرے کو نفری بھی بہت زیادہ تو بندے دیئے کنے کام کرتے ہیں اللہ اکبر مالو وعزو نفرا میرے کو نفری بھی کنی ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ایمان والے ہیں کہ جنہوں جناب امیر بندہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نہ تیرے کو مال نہ تیرے کو عزت نہ تیرے کو کوئی نوکر چاکر تو کہنے لگا جنہا اہل ایمان والا بندہ کہنے لگا قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب اور تو آکڑنا کیڑی چیز دے میں خلقک من تراب اور تینو رب نے مٹی جو حقیر جی مٹی جو پیدا کیتا ہے خلقک من تراب ثم من نطفت اور تینوں نطفے جو پیدا کیتا ثم سواک الرجلا اور پھر تینوں پورا مرد بنا دیتا ہے اکڑنا کیڑی شاید دعا کرنا ہے اللہ اکبر اور کہنے لگا لیکنہ اللہ ربی اور میں دے اپنے رب نو پروردگار کہنا میرا پروردگار ہوئے لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے رب دے نال کسی نو شریک نہیں کرتا اور کہنے لگا ایماندار آدمی کہنے لگا کہ اے میرے صاحب اے میرے ساتھی جو اپنے باغ دے اندر داخل ہویا کرے نا تے آپ پڑھیا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اور دوست ایسے ہون یار ایسے ہون جڑی اچھی نصیحت کرن جڑی اچھیاں باتاں کرن اور ساتھی کہنے لگا انہیں اپنی گلہ دی سنا لیاں تے ہن جناب ایماندار ساتھی کہنے لگا کہ جدو تو اپنے باغ دے اندر داخل ہوئے نا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ جدو اس باغ دے اندر تو داخل ہوئے تے پھر ماشاءاللہ پڑھیا کر اللہ سانو بھی حکم ہے نا اسی جدو جناب اپنے گھر دے اندر داخل ہوئیے اپنی اولاد کو دیکھیے اسی جناب اپنے مال و دولت کو دیکھیے پڑھیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے رسول نے میں بلایا اور آگے آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تے میں ایسے الفاظ دسا جڑے جنت خزانیاں جو خزانے فرمایا اللہ دے رسول دسو وہ کیڑے الفاظ نے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ اے پڑھیا کرو اسی جناب چند چیزاں واسطے ہی سمجھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ اور نہیں پڑھنا اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ لو کہ تسی اپنے آپ نو اپنے رب
رب دے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی کثرت نال پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سانو تکبر تو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، تو ایک مرد اور ایک عورت کے اندر پیدا فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تواڈے قبیلے بنائے، تواڈے قوم قبیلے بنائے اس واسطے تاکہ تانوں ایک دوسرے دا تعارف ہو سکے۔ یعنی اے نہیں اے فلاں جناب قوم دے اندروں ہے، فلاں قوم دے اندروں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے خطبہ نشان فرمایا، آپ نے فرمایا کسی عربی نو عجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسی گوڑے نو کالے تے کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تے تقوی تے ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر رب العالمین دے ہاں فضیلت ہے تے تقوی دی ہے۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سانو تکبر جیسی بیماری تو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔